بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے عزیز پاکستانیوں، خدا را آنکھیں کھولو، جاگو، ہوش میں آؤ۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح ہمیں آٹے، دال چینی، بجلی، گیس، پیٹرول جیسے بحرانوں میں الجھا کر کس طرح ہمیں ماضی کے کرپٹ اور بے حس حکمرانوں نے کیا کھیل رچایا ہے، ہمیں اس بات پر قائل کر کے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، انہوں نے ایک پوری نسل کی اخلاقیات کو دفنا دیا ہے۔ اب نئی واردات یہ جو لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ساری غلاظت کو، اس ساری واردات کو قانونی شکل دے کر جائز قرار دلوایا جائے تاکہ انہیں زندگی بھر کوئی چھو بھی نہ سکے۔ میرے پاکستانیوں، جس نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے، کیا اس نے یہ ووٹ آٹے، دال اور چاول کے لیے دیا تھا یا اس ملک کو ان لوگوں سے نجات دلانے کے لیے دیا تھا جو اس ملک کی ساری مہنگائی اور ملک کی موجودہ ابتری کے ذمہ دار اور اصل وجہ ہیں؟ ان کی خود غرضی اور ذاتی مفادات کی حفاظت نے ملک کو آج اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ہم قرضے ادا کرنے کے لیے بھی قرضے لے رہے ہیں۔ تعلیم، صحت کا حالت ناگفتہ با ہے۔ ان ظالموں نے ہماری بنیادی ضروریات کو جس طرح مکاری سے ہتھیا کر اپنی جائیدادیں بنائی اور تجوریاں بھری ہیں، اور ملک کا یہ حال ہے کہ ایک اوسط درجے کی 34 ملی میٹر کی بارش بھی 30% کراچی کو ڈبو دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس رقم سے ان نالوں کو صاف ہونا تھا، جس نے بارش کے زائد پانی کو ڈرین آؤٹ کرنا تھا، وہ تو ان کے جعلی اکاؤنٹس میں چلا گیا۔ عوام کا کیا ہے؟ وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں جو گٹروں اور گندے نالوں سے ابلتے پانی کو، جو بارش کے پانی سے مل کر ان کے گھروں میں گھس رہا تھا، بچا بھی نہیں سکتے۔ لیکن ان کی پرواہ کسے ہے؟ بقول بختاور بیوی کے یہ برساتی مینڈک ہیں اور ان کے مسائل ہم حل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اب یہ لوگ جو سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ نااہل، کرپٹ اور ظالم لوگ ہماری اگلی نسلوں کو بھی اسی حال میں رکھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کے خلاف اٹھیں اور اپنی آواز سوشل میڈیا پر بلند کریں۔ اپنے اس وزیر اعظم کا ساتھ دیں جو ان کے گھنونے عزائم کی راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہے۔ وہ یہ سب ہمارے لیے کر رہا ہے، مگر کب تک؟ یاد رکھیں، یہ ہماری جنگ ہے، اسے ہم نے لڑنا ہے اور جیتنا ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آنے والے پیارے ملک کے شاندار مستقبل کے لیے۔ آپ ان کی مکاریاں ملاحظہ کریں کہ نیب کے قوانین میں وہ ترامیم اٹھا کر لائے ہیں جو صرف اور صرف ان دو خاندانوں اور ان کے ہم نواؤں کی کرپشن کو معاف کر کے مزید کرپشن کرنے کی راہیں ہموار کریں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی اتنا بے شرم اور ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملکی مفاد کو داؤ پر لگا کر اپنی چوری چھپانے اور بچانے اور اسے جائز قرار دلوانے کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں۔ موجودہ FATF کی قانون سازی کے معاملے کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہوئے جس گھٹیا پن اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اب تو ان منافقوں کے چہرے پہچانو۔ اب تو سمجھ لو کہ کون اس ملک کا ہمدرد ہے اور کون صرف ذاتی مفادات کا غلام۔ ان کے مکروہ پروپیگنڈے کو ان کے منہ پر مارو۔ آپ کے وزیر اعظم نے جس طرح ان کو سرے عام بے نقاب کر دیا ہے، اب ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ قانون سازی تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی، کیونکہ یہ معاملہ حکومت یا کسی پارٹی یا شخصیت سے منسلک نہیں، یہ اس ریاست کی ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ریاست کے مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مگر ان کے غلیظ اور مکروہ چہرے جس طرح بے نقاب ہوئے ہیں، اس کے بعد اس بات کو یقینی سمجھیں کہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور دینے کا مطلب ہے کہ ان گدھوں کو اس ملک کو نوچنے کا لائسنس دے دینا۔ آپ سب جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ملک بیرونی قرضوں کا غلام رہے، کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی آٹے، دال اور پیٹرول کو ہی روتی رہیں، بچے اسی طرح اسکولوں سے باہر رہیں اور لوگ علاج کے نام پر ذلیل و خوار ہوں۔ اب ہم نے یہ عہد کرنا ہے
کہ کرپشن کو جائز سمجھنے والے اس کو قانونی طور پر جائز قرار دلوانے کی کوشش کرنے والے سارے کچرے کو ہم نے اس نظام سے اٹھا کر باہر پھینکنا ہے۔ ہم نے اس غلیظ کردار کے لوگوں کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے جنہوں نے معاشرے کے ایک بڑے طبقے کو بے شعور اور جاہل رکھ کر ان سے سوال کرنے کی سمجھ کو چھین لیا ہے، جنہوں نے انہیں کیڑے مکوڑے سمجھ کر، اپنے بچے کچے ٹکڑوں کے قابل سمجھ کر صرف قیمہ والے نان اور بریانی کی پلیٹ یا ایک کھمبا یا ایک پکی گلی یا ایک نوکری یا ایک نالے کی صفائی پر ووٹ خرید لیے، اور پھر انہی کے دیے ہوئے ٹیکس پر بڑے بڑے مہنگے گھر اور گاڑیاں، فیکٹریاں اور جانے کیا کیا بنا لیا۔ اسی ٹیکس پر بیٹھ کر وہ باہر کے مہنگے دورے اور بڑے بڑے پروٹوکول اور سیکیورٹی انجوائے کر رہے ہیں۔ معاشرے کے ہر شعبے کو انہوں نے اپنی غلیظ سوچ سے آلودہ کر دیا ہے۔ اب ہمیں کمر کسنی ہوگی، ہمیں خود کو بدلنا ہے، اس معاشرے کو اس غلاظت سے پاک کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب بھی یہ سب ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔